بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے، تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی نہ تھا، بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ایک حمل سے جو لڑکا پیدا ہو اور وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناکحت جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ کوئی شکل نہ تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا، کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا۔ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین، چونکہ ہر مرتبہ کی حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی، حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل نے اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دنوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا کہا۔ بتایا گیا کہ جب کہ قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا، قابیل نے ایک گٹا لیا اور اس کو اللہ کے بارے میں قربانی کے لیے رکھ لیا، چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کا کہنے لگا کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی قبول ہونے کی دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تم میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، اب اس کا میں کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا۔ جب سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا، کوے نے اپنے ساتھی کوے کو مار کر اس کو دفن زمین میں کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے ایک کھڈا نکالا، جس میں حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل نے اپنی سکی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھے قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیت علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین
حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ بھائی قبیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حوا کو بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت لگایا۔ شیطان ان کو ایسے ایسے کپڑے گانے بجانے کے طریقے سکھائے اور کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس میں وہ برہنہ عورتیں مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے موسیقی آوازیں آتی۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آواز سنائی دیتی۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا قابیل کی اولاد بے حیائی فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکی تو بہت پیاری تھی لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس کا کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے، فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے لگے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، اس کی طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔